30 سال کے ایسا پیریڈ پی ایم ایل این کے ساتھ جو جرنی رہی. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس اس طرح نہیں چلے گا, ایوری بڈی وڈ بی پاورفل. مجھے تو یہ کہا جاتا تھا, یہاں تو وہ ہے ہی کچھ نہیں. میں نے جن لوگوں کو لا کے تباہ و برباد کر دیا ہے, ان کی زمینیں بک گئی ہیں, وہ گھروں کی زیور بیچ کے الیکشن لڑتے رہے اس پارٹی کے لیے, اور ہم لڑے اور ٹکا کے لڑے. اب بھی لڑیں گے. 3 دن دیکھیں, ہم نہیں لڑیں گے بھائی. ہم کسی کے لیے کام نہیں کر سکتے, پر ہم سب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے بھائی. اس ملک میں ہے اولیگارکی. کانشینس کے ساتھ اس میں حمزہ شہباز کے ساتھ اختلاف یار وہ میرا غصہ تھا بس صرف, وہ ہی ڈزنٹ میٹر, وہ تو بچہ ہے, اس کی بات نہیں تھی. پی ایم پنجاب صاحب آگے بتاتے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں بڑا اچھا چل رہا ہے پنجاب. یار میرا مطلب I don't know talk about this. My problem was with شہباز شریف. عمران خان کے بارے میں تاریخ کیا لکھی گئی؟ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا لیڈر جس نے اتنی طاقت سے اور اتنے جگرے سے جیل کاٹی ہے میں نے نہیں دیکھا. وہ بیٹھا ہے جیل میں, باقی بھاگ جاتے ہیں. یہ فرق ہے اس میں اور باقی لیڈرشپ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at GNN Studios. میرے ساتھ آج موجود ہیں زعیم قادری. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. So grateful اسماعیل, it's my honor. آغاز سے پہلے انٹروڈکشن میں دینا چاہوں گا. سو ہمارے ساتھ اس ٹائم کنوینر پنجاب عوام پاکستان پارٹی موجود ہیں. سر میں نے انٹروڈکشن دوبارہ دیا, اس سے پہلے جو ہے آج سے 4, 5, 6 سال پہلے جو انٹروڈکشن ہوتا تھا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا تھا, نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ. کون سا انٹروڈکشن بہتر لگتا ہے, پی ایم ایل این والا یا عوام پاکستان والا؟ 30 سال کی رفاقت رہی جی, اور اوبیسلی بائیگونز اور بائیگونز. یہاں یہ ہے کہ ہم کم از کم کچھ وہ کر رہے ہیں جو دل اور دماغ جس پہ کنونسڈ ہے. ٹھیک ہے, وہاں یہ بات نہیں تھی, اور آل وی یوزڈ ٹو دیر واز ٹیک آرڈرز اینڈ ابائڈ بائی دیم. سو بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. جمہوریت ہے پارٹی میں, کون سی میں؟ عوام پاکستان میں. آپ نے کہا وہاں پہ آرڈرز ملتے تھے. نہیں, یہاں تو جمہوریت کا کانسیپٹ مختلف ہے نا. پارٹی کے اندر کی بات یہاں پہ تو جمہوریت کی وہ معراج موجود ہے جو عموماً پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو پچھلے 1 سال سے جب ہم نے یہ پارٹی بنائی, 5 جولائی کو ہی اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا, اور رجسٹر اس سال کروائی جی. وہ تو چلتا رہا رجسٹریشن کا پروسیس, لیکن اس سے پہلے 1 برس تقریباً ہم تمام لوگوں نے, جو 17 لوگ تھے جو پورے پاکستان سے, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح صاحب, سردار مہتاب عباسی صاحب, شیخ صلاح الدین صاحب, میں اور بہت سارے لوگ, ایمبیسڈرز, پڑھے لکھے لوگ, ہم نے صرف ایک چیز پہ کام کیا. ہم نے سب سے پہلے یہ بات سوچی کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے آج پاکستان کے 70% لوگ ڈیموکریسی سے ڈسگرنٹلڈ ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس ملک میں لوگوں کے ڈیموکریسی سے ڈسگرنٹل ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے. تو ہم نے ان تمام ملتوں اور علائشوں کا بغور جائزہ لیا, ان کو اسپیسیفائی کیا, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور ان کو میک شور کر کے پارٹی کے منشور سے نکال دیا. So initially what we were working on was to make a proper democratic institution which would eventually help anybody who's joined in to go at the top within a specific period and become the president of the party. Interesting. So یہ بڑی ایک عجیب چیز تھی. لوگوں نے ہمیں کہا کہ نہیں یار یہ یوں ہے, یہاں پہ لوگ سمجھتے نہیں. ہم نے کہا نہیں, آخر تو کسی نے کام کرنا ہے نا. ہمیں ان تمام ملتوں اور علائشوں کو ہم نے نکالا اس میں سے, میک شور کر کے, اسٹارٹنگ فرام somebody who becomes the president of the party. مطلب 17 لوگ تھے, اور ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک صدر اور ایک سیکرٹری کی نومینیشن کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ وہاں پر باقاعدہ میں نے نامینیٹ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو فار پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. اور اسی اسنا میں, اور کہا کہ جی اب یہ, تو وہاں سے آواز ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بڑے پرانے اینکر ہیں, ہمارے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے میرا نام نومینیٹ کر دیا. وہ پارٹی کے اندر ہے؟ جی جی, پارٹی میں. ان 17 لوگوں میں سے مجھے نومینیٹ کر دیا گیا ٹو کمپیٹ ایز دی پریزیڈنٹ آف نام نہیں لیا آپ نے انٹینشنلی؟ جی نہیں, ہاں وہ وکیل ہیں, بڑے اچھے صبح میں پروگرام بھی کرتے رہے ٹی وی پہ. تو آپ بتا دیں, بعد میں بھی تو نام نہیں ہے, سیاستدان اب تو بننے لگی ہے. ہاں نہیں وہ بالکل ہے, معیز جعفری صاحب. اچھا ٹھیک ہے. معیز جعفری صاحب نے مجھے پرپوز کر دیا. اچھا, انٹرسٹنگ. So now everybody was very excited that this is what we are, this is what we've been trying to do, and we did it. ٹھیک ہے. Shahid Khan Abasi Sahab secured 11 votes. And he became the president. To become the president, I secured 6 votes. So he became the president. So this is the concept of democracy. And same thing happened with Miftah Sahab.
somebody proposed Miftah Sahab, I proposed Sheikh Salahuddin for the secretary, and eventually Miftah Sahab got about 10 votes and Sheikh Salahuddin got 7 votes, and he became the secretary. So it was practically not written and decided. घर में बैठ के सोच लिया कि जी कोई आएगा, 3 लोग बनेंगे, वो बन जाएंगे इलेक्शन कमीशन, और तो कोई फॉर्म दाखिल नहीं करेगा, बस जो आएगा वो अनअपोज हो जाएगा, और वो उसकी पार्टी है और उसके नाम से पार्टी है, कहीं नून लगा हुआ है, कहीं पे लगा हुआ है, कहीं टे लगा हुआ है, कहीं एफ लगा हुआ है, कहीं कुछ. सो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. 30 साल का ऐसा पीरियड PMLN के साथ जो जर्नी रही, बाकी सारों की भी ऐसे ही कुछ होता था वहाँ पे? ऐसा कुछ रोज देखते थे, ऐसा कुछ क्या लेट नहीं हो गया ये डिसीजन लेते हुए, इतनी देर क्यों लग गई? हाँ सुन लें, पहले 10-15 साल तो इब्तला का दौर था, ठीक है, मुशर्रफ साहब की अमरीत का दौर था, और हम जंग कर रहे थे. आपका मीडिया, ये तमाम कैमरामैन मेरे दोस्त जानते हैं कि 8-8 माह की जेलें और तकलीफें और लड़ाई, और वो तो एक नॉर्म्स की लड़ाई थी ना. पर हमें ये कहा जाता था कि जब हम आएंगे तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस तरह नहीं चलेगा. एवरीबडी वुड बी पावरफुल एंड एवरीबडी वुड बी. देखिए पॉलिटिकल वर्क का प्रॉब्लम क्या होता है कि जो वो कहे वो सुना जाए. डेमोक्रेटिकली अगर उसको डिफीट हो जाए तो फिर वो कहे जी ठीक है, ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ बात कर दी और आई एग्री, पर कहीं बात ही ना सुनी जाए तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड ना. हम यंगस्टर्स थे, हम तो लड़ रहे थे, जंग लगाई हुई थी हमने, तो जो अब पता लगा कि गलती, क्योंकि उसके बेनिफिशरीज ये लोग हुए, और उन्होंने आते ही उसी आमरीत के सबसे बड़े कानून, वोट को इज्जत दो को न सिर्फ तहवाला किया बल्कि दरिया में फेंक कर सब कुछ अपना जो है वो कुर्बान करके तो हुकूमत और इक़्तिदार ले लिया. तो इनका मतमा नज़र तो इक़्तिदार था, वो उन्होंने ले लिया, फाइन. तो हमने ये सोचा कि यार ये क्या करते हैं, मुझे तो ये कहा जाता था, यहाँ तो वो है ही कुछ नहीं. तो ऐसा ऐसा चीज़ें बिल्डअप होती गई और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती गई, और 8-10 साल में वो फिर पटाखा बोल गया एक दिन 2018 में, और वो ठा हो गई. और हमने कहा भाई हम नहीं मानते इस यजीदियत को, हम जा रहे हैं. और हम घर चले गए. मैं घर चला गया और 7 बरस घर बैठा. मुझे कहीं देखा आपने? मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की. हाँ, पॉलिटिकल पार्टी PTI ने उस दिन मेरा टिकट अनाउंस कर दिया कि आप देख लीजिए मीडिया पे. और मैंने फिर बाकायदा मीडिया पे आकर ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि भाई मेरी की लड़ाई जहाँ जंग और है, जो ये लोटे ला के हम पर सवार कर देते थे आने के बाद, 2008 के बाद जब ये आए हैं पाकिस्तान, तो जो लोटे इन्होंने काफली के थे वो ला के आज भी मुसल्लत हैं वो इस पार्टी पे. तो वो लोग जो उनके हलकों में लड़ रहे थे, मर रहे थे, जेलें जा रहे थे, तकलीफें उठा रहे थे, हम उनकी लड़ाई लड़ते थे, हम बुरे लगते थे. हम कहते थे यार इन्होंने तुम्हारे लिए जेलें काटी हैं, मारे खाइए, इन पे ये जुल्म ना करो. ये लोग तो जब मुशर्रफ का दौर था तो यही लोग इनको मारते थे, अब ये तुम्हारी पार्टी में आकर इनको मार रहे हैं, मारेंगे. सेम प्रोसेस. तो इनका क्या कसूर है बच्चों का? वो सारे यूथ विंग के यंगस्टर्स, ये वो दाएं बाएं वाला, सबको पता है इस बात का. ये बहुत पुरानी हो गई है ना, अब लोग तो अब बिल्कुल बेबहरबंद हो गए इन चीज़ों से. हमने ये सोचा, ठीक है, कि यार मैंने ये सोचा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं. मेरा कॉन्शियंस जो था वो मुझे ये इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैंने जिन लोगों को लाके तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी ज़मीनें बिक गई हैं, वो घरों की जेवर बेच के इलेक्शन लड़ते रहे इस पार्टी के लिए कि हम जान दें, और 20-20 से 28 हज़ार वोट लिए, और उसके बाद उनके ऊपर एक काफ लीग का जो परवरदा है वो लाके बिठा दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो जीत जाए. तो यार ये क्या, ये कैसे? इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कॉन्शियस के साथ इसमें हमजा शहबाज के साथ इख्तिलाफ यार वो मेरा गुस्सा था बस, सिर्फ वो ही डजंट मैटर, वो तो बच्चा है, उसकी बात नहीं थी. That was just the last, क्योंकि अभी रिपोर्ट मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, that was the last nail in the coffin. किसी ने मुझे कहा कि वो जी वो यूँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कहते थे, मैं उनको कहता था कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं नहीं मानता था उनकी बात. पर जब वो बात इतनी बल्कि बड़ी हो गई कि वो जी मैं तो देख लें 10 साल तो वो कहीं नहीं थे ना. तो फिर अगर उन मुशर्रफ के दौर में 10 साल वो कहीं नहीं थे, तो अपने वालिद के आने के बाद उनको सब हर चीज़ सौंप दी गई रॉन्गली. तो हमने तो एजिटेट करना था ना, इस बात से करना चाहिए. और जिन्होंने नहीं किया वो बेचारे बूट पॉलिसी है, मालशी है, वो बैठे रहे, नौकरी करते रहे ना. मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं की, तो मेरा उसका कसूर नहीं था बेचारे का. यंग बॉय, बच्चा है और बहुत काबिल आदमी है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है उसके साथ. मुझे उस वक्त एजिटेशन हो गई इस बात से कि वो कन्फ्रंट कर रहे थे कुछ इश्यूज़ को जिन पे लोगों की जिंदगियां लगी हुई थी, और मुझे ये पता लगा कि वो कर रहे हैं, तो मैंने उसको कन्फ्रंट कर दिया. फिर मैंने उसको क्लियर किया कि नहीं यार वो तो बच्चा है, उसके साथ क्या है मेरी लड़ाई, यंग बॉय, मच यंगर टू मी. माई प्रॉब्लम वॉज विद शहबाज शरीफ एंड द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. वो तो एक था ना, एक वो कहते हैं ना कि वक्त करता है जबर बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. तो वो एकदम हुआ तो इस तरह हो गया. ठीक है, दैट वाज नॉट द कोर इशू एट ऑल.
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دو چیزیں آئی ہیں. ایک تو آپ نے پارٹی کے اندر کی جمہوریت بات کی کہ اس نے کہا اس کو ووٹ دو, اس نے کہا اس کو اچھا لگا, سن کے اچھا لگا, لیکن یہاں پہ ابھی آپ کو ایکسٹرنل کوئی پریشر نہیں تھا, یہ پارٹی کے اندر کی باتیں تھی. واٹ میکس یو تھنک کہ آپ لوگ پارٹی کے اندر آتے ہیں اور یہ ایکسٹرنل پریشر نہیں ہوگا, جو کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو وہ تو آئے گا. سن لیں, ایکسٹرنل پریشر کون سا ایسا نہیں تھا جو ہم نے 10 برس نہیں لیا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں میں واحد وہ کینڈیڈیٹ تھا جو ARD کا کینڈیڈیٹ تھا, کیونکہ میں سیکرٹری جنرل تھا پنجاب کے ARD کا. تو مجھے جو میرا جو ٹکٹ تھا واز کنفرنٹنگ آج کے بڑے, اب تو وہ پتہ نہیں نون میں ہیں یا IPP میں ہیں یا حلیم خان صاحب وہ کاف والے, وہ ان کے خلاف الیکشن لڑنا تھا میں. تو میں اور پیپلز پارٹی, یعنی کہ میرے ایک ہی پوسٹر پہ ایک طرف بینظیر صاحبہ کی اور ایک طرف نواز شریف صاحب کی تصویر تھی. یہ تاریخ کا واحد کینڈیڈیٹ ہوں میں. آج تک تاریخ میں کسی کو یہ آنر نہیں ملا کہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا کینڈیڈیٹ ہو. تو میں جیت رہا تھا, تو مجھے جیتنے تو دینا کسی نے نہیں تھا, بٹ میں تو جنگ کر رہا تھا نا کہ میں لڑوں گا. بھائی کیا بات ہے, ہار گا. وہ کہتے ہیں نا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. دوسری طرف پوری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت تھی, پوری حکومت کی پاور تھی, چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, مار ڈنڈا سب کچھ تھا, تو ہم لڑ رہے تھے اور ہم لڑے اور ٹکا کے لڑے. اب بھی لڑیں گے 3 دن نہیں, دیکھیں اب نہیں لڑیں گے بھائی. کس کے لیے لڑیں گے؟ جن کے لیے لڑتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں. ہم تو ڈیموکریسی کے لیے لڑے تھے. جن کے لیے ڈیموکریسی کے لیے لڑتے, جو بینیفیشریز تھے, وہ کیا ہوا, وہ کس طرح آئے 2008 میں واپس. ہمیں تب پتہ لگا کہ وہ جو تھا وہ جو جعلی تھا, وہ کہ جی زبردستی بھیجا گیا, وہ تو اگریمنٹ آ گیا سامنے. ہم چپ کر گئے, یار چلو ٹھیک ہے, بائی گاؤنز اور بائی گاؤنز, اب کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں چیزیں. تو ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن آج بھی نہیں. آپ کو لگ رہی ہیں کوئی ایک آدمی جو نون لیگ میں ہے اس کو بلا لے اور پوچھ لے کہ کیا یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ نہیں سر, پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پروسیس کی پارٹی ہے. یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا. تو پھر چھوڑ دیا. نہیں, میرا پوائنٹ تھا جب لڑیں گے کہ میرا پوائنٹ تھا کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی ہے, اب تو عوام پاکستان کی اگر ہم بات کریں, ان کو اگر پاور میں آنا پڑتا ہے اور ان کو یہ ہائبرڈ نظام کی آپشن ملتی ہے. ہم بڑے اس میں کلیئر ہیں. کیا کلیئرٹی؟ ہاں, ویری کلیئر اوور دس کہ ہم کسی کے لیے کام نہیں کر سکتے, پر ہم سب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. پاکستان اس وقت ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن چکا ہوا ہے. شروع سے ہی تھا, ٹھیک ہے, اب تو بہت بن گیا. اب زیادہ ایشوز ہیں, ایران, اسرائیل, انڈیا. 5th جنریشن وارفیئر کے بعد جو کنفرنٹریشن پاکستان میں شروع ہوئی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. بلکہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ جب سے اٹامک ایکسپلوژنز ہوئے ہیں, پاکستان ایک ڈفرنٹ بال گیم میں چلا گیا, بڑی گیم میں چلا گیا نا. تو جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کنفرنٹ کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ فوج نے کرنی ہے. کیوں؟ سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے پاکستان کو؟ ایکسٹرنل. انٹرنل تو اپنے آپ سے ہی ہوگا نا سر, ٹیررزم ہے نا. ٹھیک ہے, کس نے امپوز کیا ہم پہ؟ انڈیا نے, افغانستان نے اور انٹرنیشنل پاورز نے. کیوں؟ تاکہ ہم آپس میں انگیج رہیں اور ترقی نہ کر سکیں اور لوگوں تک اس کے ثمرات نہ پہنچ سکیں. اچھا ایک سوری آپ بات کاٹ رہا, آپ نے کہا انڈیا سمجھ میں آتا ہے, آپ نے افغانستان بھی کہا, تو فارن پالیسی کے اعتبار سے وہاں پاکستان پارٹی کے لیے فارن پالیسی کا یہاں سے ٹلٹ نظر آئے تو نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں ان فارن پالیسی دیر نو فری لنچز. یہ بڑا ایک زبردست مقولہ ہے. جب آپ کریں نا ڈپلوما بھی کر لیں جا کے فارن افیئرس کا, تو وہ بھی وہاں آپ کو یہ پہلا جملہ پڑھاتے ہو, آل یو ہیو ٹو لک آفٹر از یور اون پرٹیکولر interest of the nation. That what are you doing, why are you doing it, what are you doing this for? You have to be very clear about this. Absolutely. So اگر آپ نے اس کو نہیں, اب آپ نے اپنے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند کیا ہے, تو آپ کو اس ٹیررزم کو, اچھا ٹیررزم جو ہے وہ سب سے بڑا مینس ہے. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے, غلطیاں ہم نے کی ماضی میں, افغان وار, اس کے بعد so on and so forth. ہم نے ایک ڈرپ لگا دی گئی ہمیں, اور اس ڈرپ پہ ہم زندہ رہے, کنفرنٹ کرتے رہے. وہ ہم پتہ لگا $300 بلین ہمیں ملا اور $2000 بلین ہم نے نقصان اٹھا لیا پاکستان میں اوور ٹیررسٹ ایشوز. تو ہم نے اس کو کنفرنٹ کیا نا, اب کر رہے ہیں ہم کنفرنٹ, روک رہے ہیں, بند کیا, باہر لگائی, سو آن اینڈ فورتھ. ہمیں ایک بڑی امپورٹنٹ, بڑی طاقتور, بڑی ہمت والی فوج چاہیے. وہ فوج جو اس ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو دیکھ سکے, اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کو 3 چیزیں لازمی طور پہ چاہیے. سیریس ایکسیس ٹو دا فارن پالیسی, نمبر 2 فائنانس, اینڈ نمبر 3 inside controls over a lot of issues. یہ تو پھر سارا کام ہی ختم ہو گیا نا, یہ تو موجودہ سیٹ اپ بن گیا. تو پھر ہمارا تو موجودہ سیٹ اپ میں آپ دیکھیں نا, وہ یہی چیزیں ہیں. نہیں وہ نہیں, یہاں کیسے ڈفرینس ہے اس طرح؟ میں آگے آ رہا ہوں نا. ڈفرینس یہ ہے کہ اس طرح لانا نہیں ہے کسی کو. اچھا لانا, ہاں دیکھیں نا, جس کو لایا گیا چلائیں گے اس طرح, وہ ٹھیک ہے, چلنا ہی اس طرح چاہیے, چل ہی اسی طرح سکتا ہے. ہائبرڈ سیٹ اپ جو اس پولیٹیکل پارٹیز میں, کیونکہ تو فیل ہو گئے نا, اور اس سسٹم میں ہم تو سسٹم کے بھی خلاف ہیں کہ 75 برس سے اس ملک میں
یہ پولیٹیکل نظام ڈیلیور نہیں کر سکا تو آج ہم پچھلے 30 برس میں لوگ 70% غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے نا. آپ کا گروتھ ریٹ کہاں چلا گیا, آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ کہاں چلا گیا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا, آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہاں چلے گی. تو ہر چیز گراوٹ پہ ہے نا. If everything is falling down, means there is somebody who is not working properly at the top of the somebody is responsible. So somebody, no, not somebody. Political the person, yes. ایک سسٹم میں ایک باری میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے بھائی. نہیں ہے, not at all. تو کہنا ہی اس ملک میں ہے اولیگارکی. ٹھیک ہے, اولیگارکی لفظ آپ نے سنا ہوگا. جی جی بالکل. پولیٹیکل سائنس اگر آپ پڑھیں تو اس میں اولیگارکی ہے. اولیگارکی ہوتی کیا ہے کہ اوپر سے لے کے پٹواری تک آپ نے ایک سنڈیکیٹ بنا لیا. اس سنڈیکیٹ میں میں عمران خان کی بھی بات کر رہا ہوں. ضرور ضرور. اس نے کیوں نہیں کیا یہ کام جب وہ آیا, اس کو جب یہ ٹائم ملا تو وہ جو چور ڈاکو تھا وہ لے کے آ گیا اپنے ساتھ. He could have done it. He could have done it. He should have done it because he was the biggest claimant for this. کہتے میرے پاس پاور نہیں. نہیں پر میں نہیں کرتا نا اس طرح, پر چھوڑ دیتے اس وقت. یار یہ نیا ڈرم ہے کہ میرے پاس پاور نہیں ہے تو چھوڑ دیں, یا آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بات سمجھا سکیں. دیکھیں تب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ساتھ کام کریں گے, ہم کنونس کریں گے اوور ایشوز اور وہ ہمیں کنونس کریں گے ود ایشوز. وی آر ریڈی لاجیکلی بیٹھ کے اس طرح نہیں کہ ویڈیو کرا کے نہیں اونچے پیچھے دیکھیں نا یار, مطلب ویڈیوز اور ٹیپس تو نکال کے نہیں نا. سو کمنگ بیک ٹو دی کور ایشو. دیکھیں جب آپ سسٹم کو انالائز, اب اولیگارکی جو ہے اس اولیگارکی میں تو کسی کے لیے روم ہی نہیں ہے نا. میرے پاس 10 کروڑ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے یار. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فائنانس کی بنیاد پر ایک پیرامڈ بنا دیا جاتا ہے. اسی پیرامڈ, وہ سارے پیرامڈز ہیں, ایک پیرامڈ بڑا ہو جاتا ہے اپنے فائنانس کی طاقت سے اور پیسے کما کے, اور اس کو پھر وہ 2 نمبر سے پیسہ کمایا, پھر الیکشن پہ لگایا, پھر کمایا, پھر لگایا, تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے 30-35 سال میں کہ اس کو شکست دینا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ پراپر ڈیموکریٹک نارمز, a democracy with proper basic political infrastructure ریسٹور کر دیں اس ملک میں. سر وہ کہہ رہے تھے ان کا اسٹرانگسٹ سوٹ جو ہے افغانستان ہے. سر یہ جملہ بڑا اچھا ہے, بتائیے ضرور. مقتل العنان حکمران جمہوریت کی سب سے بڑی ضد ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ بھی کہ جو بھی شخص کہے کہ میں ہی درست ہوں اور میں ہی اکیلا سب کچھ کروں گا, وہ جمہوریت میں ڈیلیوری نہیں کر سکتا, وہ غلط ہے. بالکل. لیکن ایکسپلینیشن دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ طالبان آئیے, رجیم چینج ہوئی, بڑا ٹیررزم ہے افغانستان, ابھی امریکہ گیا وہاں سے, تو وی وانٹ. یار بات یہ ہے کہ وہ گیا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے تھے وہاں. آپ ان سے صلح کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے ان کی, اب آپ ہندوستان سے جو صلح کرنے چاہ رہے ہیں وہ سن لینا مجھے. یا CBMs ہوتی ہیں, مودی لوگوں کے گھروں میں شادیوں پہ آتا ہے, بڑی دوستی ہو گئی ہماری, ہم کاروبار کریں گے, کوئی کہتا کاروبار ہے, میں نہیں جاتا کسی پہ الزام لگاتا. پر آپ مجھے بتائیں گے کیا آج اگر اس ملک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ بہت اچھی چیز تھی, تو پچھلے 40 برس آپ نے اس کو تباہ و برباد کیوں کیا؟ کیوں اس ملک کو 2 نیشن تھیوری سے علیحدہ کیا گیا, جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے کنونس کیا تھا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ اہمیت اور اس ملک کے بنانے کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور وہی اس کو بچانے اور چلانے کا طریقہ ہے. ہندو جو ہے وہ ہمارا دشمن تھا, ہے اور رہے گا ہمیشہ سے. ہندو مینٹالٹی کو جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے نا, میں اپنے والد کی بات کرتا ہوں, وہ جو بات کرتے تھے نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ نہیں سمجھتے پاکستان. اور پہلے تو سر ہمیں ہجرت والے لوگوں کی کہانی سننی پڑتی تھی, اب تو RSS ہندوتوا, یہ تو دنیا کو نظر آ رہا ہے, تو پوری دنیا میں obvious ہے. یہ پہلے دن سے ہے, یہ کبھی نہیں گیا. اینٹی مسلم سینٹیمنٹ تو ہے, کانگریس کے ہوتے ہوئے بھی تھا, یہ کانگریس کے ہوتے ہوئے, یہ وہ جو دوسری جماعت تھی جس میں وہ واجپئی تھے تب بھی تھا. یار فار گاڈ سیک, آپ ہندو مینٹالٹی کو سمجھیں. ان لوگوں کو جو جن کی عمر 80 برس ہے ان سے پوچھ لیں, وہ بتائیں گے آپ کو کہ 2 نیشن تھیوری کیوں ضروری تھی. اور مجھے سن لیں نا, میں اپنی 44,000 کنال زمین میری والدہ کی تھی, میں چھوڑ کے آیا. کیوں چھوڑ کے آیا؟ کیونکہ عزت اور تکریم اور ڈگنیٹی نہیں رہتی تھی اگر آپ ہندوؤں کی سرپرستی میں رہتے. وہاں آپ نہیں لے سکتے تھے اقتدار وہاں, کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے. انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو پنپ نہیں دیا تھا, اور وہ آج بھی اس غصے میں ہے. وہ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے قبضہ کیا تھا کہ ہمارے ملک پہ. سر مجھے ایک بات بتا دیں, یہ آپ کی پرسنل, یہ آپ کی رائے ہے, یا یہ عوام پاکستان پارٹی کی فارن پالیسی کے اعتبار سے انڈیا جو ہے وہ پرپیچولی ہاسٹائل نیبر رہے گا؟ جی بالکل بالکل بالکل, یہ پارٹی کے فارن پالیسی کہتے ہیں تو بات سنی جاتی نا. obviously اب لوگ بڑھ جائیں گے. اب آپ دیکھیں, میں نے بھی آپ کو بتا رہا تھا تقریباً 2,80,000 کے قریب لوگ ہیں جو بھر چکے ہیں. تو یہ چیزیں اب پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے, اور پھر چیزیں. یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں نا آپ کو کہ ہم نے کیا دیکھا. ہم نے اپنی 40 سال کی سیاست میں, میرا تو 75 برس کا تجربہ ہے سیاست کا,
میری عمر تو نہیں اتنی, میرے دادا, میرے والد, میرے تایا کا تجربہ ہے, میری تیسری پشت پارلیمنٹ میں, تو میرا تو یہ تجربہ میں نے میری یہ ہے انہیریٹنس ہے. I have learned it from my father, who learned it from his father and his elder brother. So this is what it is. تو وہ مجھے بتایا نا میرے والد نے, میں نے اس سے سیکھا. تو میرا 40 سال کا تجربہ ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ اچھا پھر آپ نے کیا کیا, پھر آپ نے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی غلطی کی. کیوں نہیں بولی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ اس وقت جب 18th امینڈمنٹ جیسا ڈول ڈالا جا رہا تھا, صوبوں کو اناٹومی کے نام پر جو ہے وہ 4 پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. صوبوں کی اٹانومی کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں, ہم صوبوں کی اٹانومی کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس کے طریقہ کار پہ خلاف ہیں کہ کس طرح اس کو امپلیکیٹ اور ڈیلیور کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے 18 امینڈمنٹ کرنے والے سندھ اور پنجاب پہ قابض ہیں وہ چیزیں, اور آج دونوں صوبوں کا حال دیکھ لیں آپ, بلوچستان اور KPK میں کیوں انریسٹ ہے, کیوں لوگ ناخوش ہیں وہاں, کیونکہ ان کو کچھ نہیں ملا, ان کے لیے کسی نے بات نہیں کی, ان کی روٹی پانی ان کی ڈیلیورنس, ان کی سڑک, ان کا اسکول, ان کا ہسپتال نہیں دیا گیا ان کو. KP میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تیسری دفعہ ٹینیور کیوں دیا PTI کو عوام نے؟ 25ویں دفعہ دیتے ہیں لوگ, کیا کریں, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو بیچارے اتنے نائیو ہیں کہ وہ کہ جی ہمارا خان ہے تو ہم نے ووٹ دے دیا. یہ دیکھیں کیسی ایشو ہے, ہم اس ملک میں ڈیموکریسی کو اتنا بھی امپروو نہیں کر سکے کہ آج بھی برادری پٹھان بلوچ سندھی پنجابی پہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں جا کے. یار یہ ڈیموکریسی ہے؟ دس از ناٹ ڈیموکریسی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ فیڈریشن کو طاقت کس طرح دینی ہے, کیا پاکستان امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان کو کس طرح ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ رہنے والا آدمی کسی کو بلوچستان میں پنجابی کہہ کے سڑک بس سے نہ اتارا جائے اور گولی نہ مار دی جائے. وہ کیسے کریں گے آپ؟ ہے کیسے کریں گے؟ وہ صرف اس طرح کریں گے کہ آپ پاکستانیت کی بات کریں. آپ نے 2 نیشن تھیوری کو تباہ کیا نا, تو مسلمان اور ہندوستان سے دوستی کی تو وہ تفریق بڑھتی گئی, نیچے آئی تو وہ تباہ و برباد ہو گئی. ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. ایشوز تو ایڈریس, اس کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں ہے نا. لیکن آپ کو آپ نے ان کو بلوچی سے نکال کر پاکستانی پر لانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ بھی پاکستانی ہیں. اگر آپ کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے, کسی نے نہیں کیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان آپ کے خلاف ہے. آپ پاکستانی تھے ہیں اور رہیں گے, اور آپ کی پاکستانیت پر کسی کو شک نہیں ہے. آپ کے جو فنڈز بنتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے, آپ کا حق جو بنتا ہے ڈیولپمنٹ کریں گے, بلکہ اصولی طور پر زیادہ دیں گے کیونکہ 70 زیادتی ہوئی ہے نا بھائی. جو لوگ ہیں ملتے نہیں ہیں وہاں پہ, ان کا کیا کریں گے؟ کون سے؟ اکثر مسنگ پرسن کا نام. مسنگ, اب یہ سن لیں, بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. کئی ہزار لوگ ایسے ہیں جو مسنگ پرسن تو ہیں, لیکن پتہ لگا کہ وہ ایران میں کام کر رہے ہیں, کہیں دبئی میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, ان میں سے وہ مسنگ پرسن نکل آتے ہیں 95%. وہ نکل آتے ہیں جو وہاں پہ ٹیررزم میں ہیں وہ. کیونکہ وہاں یار پرابلم دیکھیں نا, روٹی نہیں ہے. مولا علی کا فرمان ہے جس پیٹ میں روٹی نہ ہو اس سے دین کی بات بھی مت کرو. ٹھیک ہے جی. آپ وہاں بھوک ہے, 7 دن سے بھوکا, ہندوستان سے بھوک ختم کریں. ہندوستان سے آدمی آیا, اس نے کہ 2,000 روپیہ دیا ہے ایک دن, پھر اس نے آگے دن 50,000 روپیہ دے دیا ہے, پھر اس نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا ہے. تو کیا کرے وہ؟ مجھے بتائیں نا کیا کرے گا وہ ساتھ اس کو 50,000 روپے دیتا تو 20 برائیاں پاکستانی کرتا ہے اور پھر لے کے چلتا ہے. ان پولیٹیکل گورنمنٹس میں کنفرنٹ کرنے کا یہ لوگوں کی زبانیں بند کرتے رہتے ہیں. بیوقوف اتنے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک خاموشی کروانے سے ایشو خراب ہوتا ہے, بات کروا کے اس کا جواب دینا چاہیے. بات چیت کے حق میں ہوں گے. میرے ذہن میں اتنی چیزیں, رائٹ ٹو نو, right to know and right of expression cannot be suppressed. سر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئے تھے وہ لوگ, وہاں پہ ہم نے پانی واٹر کیننز برسائی تھی ان پہ. اس ٹائم آپ لوگ کیا کرتے اگر حکومت میں ہوتے؟ بات کرتے. کون آئے تھے؟ جو بلوچستان سے جن کی گریونسز تھی کافی زیادہ. ٹھیک ہے یار. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ہی ہم نے 40 سال پرانی پالیسی بھی تبدیل کی تھی افغانستان والی. سیٹ اپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا میں, ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہوتے تو کیا ڈفرنٹ کرتے؟ بالکل کیٹیگوریکل سے ڈائلاگ میں جاتے. ٹھیک ہے. ان کو کنونس کرتے ہیں, ان کو یقین دلاتے کہ بھائی آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا لاہور میں اور جرمنی اپنا ادھر پشاور میں اور اپنا کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی بھی آدمی ہے. یار اٹ از, آپ پاکستانی سب سے بڑے آپ ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ کمزور ہیں, اور سب ریاست کا یہ سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کمزوری دور کر رہا اور آپ کا خیال کر رہا. ٹھیک ہے. ڈائلاگ کی بات کریں گے. نہیں, ناٹ اونلی ڈائلاگ, ڈیلیورنس. یار کچھ پہنچائیں تو صحیح. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. ڈائلاگ کے ساتھ جب آپ کچھ دیں گے تو پھر آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے روم کریٹ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو آپ بات کریں گے تو کسی کو سمجھ آئے گی. ڈیلیور کریں گے تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آپ آ سکتے ہیں. بات ختم ہو گئی. ایکول رائٹس. ٹھیک ہے. آپ جا کے دیکھیے بلوچستان میں, سر وہاں پہ سڑک ہی نہیں ہے.
مطلب اور وہ سڑک 20 دفعہ بنی ہے, معذرت کے ساتھ جو اس علاقے کا وڈیرا ہے, سردار ہے, وہ 20 دفعہ وہ کھا گیا ہے, اس میں 21 دفعہ بھی اس کے پیسے لیے, وہ بھی نہیں بنائی اس نے. میں تو بات کروں گا, نمبر 2, اب آپ نے دیکھے نا, اب آپ نے 18th امینڈمنٹ کے ساتھ صوبوں کو اتنی طاقت دے کے کنسولیڈیٹ کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیے, میرے پاس پیدا ہونے والی گندم کا ایک دانے پہ جو کاڑے میں پیدا ہوتی ہے, کیا خوددار میں بیٹھے ہوئے اس غریب آدمی کا حق نہیں ہے جو بھوکا ہے؟ کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے. آپ کو اس صوبائیت کو ختم کر کے پاکستانیت تک لے کے جانا بھائی. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ملک نہیں چلتے اس طرح. اس کے لیے اور صوبے بنانے چاہیے, بڑوں کو چھوٹا کرنا. میرے خیال میں تو ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دینا چاہیے. اچھا, انٹرسٹنگ. کوشش کرے گی یعنی عوام پاکستان پارٹی بننے چاہیے, بٹ ناٹ آن بیسس آف لسانیت اور نہیں. بالکل صحیح. پریکٹیکلی اب جس کو کہتے ہیں نا, جو ایک بہت ہی وائبل اینڈ فائنینشلی, اکنامکلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی وائبل یونٹ, اٹ کین بی لاہور ود قصور اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بٹ یو ہیو ٹو ایڈمنسٹریشن مائنڈ میں رکھنی ہے. ورک یوز یور برین. تو پھر آپ ان کو آپ کنسالیڈیٹ کریں, ان کو طاقت دیں, ان کو اناٹمی دیں, ہر چیز کی دیں, اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کا تو میں یہ میری سجیشنز ہیں, یہ میں نے دی ہوئی ہیں. کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. اب آپ دیکھیں نا 3 ٹیئر آپ کا سسٹم ہے یہاں. سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ آپ کا کیا کرتا ہے, وہ بھی نالی بنا رہا ہے, کونسلر بھی نالی بنا رہا ہے, چیئرمین بھی نالی بنا رہا ہے, نالی پہ لڑائی ہو رہی ہے اور جہالت, اور سارے پیسے بھی کھا رہے ہیں, اور سارے پیسے بھی کھا رہے ہیں. جو یعنی کہ ایک بندہ کھا رہا ہوتا تو بہتری نہیں ہے, سارے کھا رہے ہوتے ہیں. نالی اور نلکوں کے پیسے کھاتے ہیں یار یہ لوگ. یار جمع داروں کی تنخواہیں نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اور وہ بھرتی کرائے میں ہیں, اور ان کو پتہ لگا کہ جو اس کی 28 کے سامنے ہوتا ہے کہ جمع داروں کی تنخواہیں. سر میں کیا بتاؤں نا آپ کو, میں تو کتاب لکھوں گا تو اس میں لکھوں گا نا, کوئی ابھی تو میرے پہ پڑ جائے گی یار تو اس لیے کیوں نہیں بولیا, تم تو اقتدار انجوائے کر رہے تھے. نہیں کر رہے تھے یار, ہارٹ اٹیک ہوتا تھا روز رات کو, پاگل پن, دماغ پھٹتا تھا. آپ نے میری وہ پریس کانفرنس سنی تھی, اس کا ایگریشن دیکھا تھا آپ نے, کیا تھا وہ ایگریشن پورا نکلا, وہ پھٹ گیا میں ایک دن. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نہیں ہوتے ہیں نا کئی لوگ بے وقوف, پاگل, جھلے, ملنگ, فقیر. سید تو ویسے ہی فقیر ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمارا تو ایشو اور ہے. بہرحال تو پرابلم یہ ہے سر کہ یہ اس طرح نئی چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ سب کچھ یہ جو مکھی پہ مکھی مارنے کا سسٹم ہے نا, دس سسٹم ہیز ٹو گو. آپ مجھے بتائیے نا کیا برٹش پارلیمنٹری سسٹم کا, اب شاد خان نواسی صاحب جو بات کرتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں, وہ شروع کرتے ہیں برٹش پارلیمنٹری سسٹم سے اور طریقہ کار سے اور ووٹ لینے اور دینے سے. بھائی کیا برٹش پارلیمنٹری سسٹم کا ذکر قرآن یا حدیث میں سنا آپ نے کبھی؟ کیا وہ موڈیلٹی سن لیں, کیا وہ موڈیلٹیز جو برٹن میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ سسٹم چل رہا ہے, آپ کے 75 برس میں ایک بھی موڈیلٹی جو ہے وہ کوئنسیڈنس کے طور پہ وہاں پہ موجود ہے؟ تو آنسر از نو. آپ لے کے بیٹھے ہوئے ایک چیز کو, آپ کے پاس اتنی عقل اور دانست نہیں ہے کہ آپ اس کو درست کر لیں. تو کیا ماڈل چینج کریں گے سر؟ دیکھیں ہم نہیں کریں گے, ہم سب کو آن بورڈ لیں گے, سب بیٹھے, پوری قوم بیٹھ کے. بہت خوش آن بورڈ کیوں آئے گا؟ اچھا سی ایم پنجاب صاحب آگے بتاتے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں بڑا اچھا چل رہا ہے پنجاب. یار میرا مطلب I don't want to talk about this because it's you know. وہ کہہ رہی ہیں خود چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کو ساتھ لیں گے, وہ نہیں بیٹھیں گے ساتھ, میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ چل رہا ہے, تو ان کے ساتھ کوئی ہے, وہ نہ بھی بیٹھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ہے ان کے ساتھ, کس طرح جیتی انہوں نے ساری سیٹیں. اب میں تقریر کر دوں گا ان کے خلاف. تو بنتی ہے نا سر, ایک اسٹیک ہولڈر ہے, سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعظم. نہیں ہے وہ اسٹیک ہولڈر. اگر وہ اسٹیک ہولڈر ہوتے تو جیت کے آتے نا, اور اگر عزت اور تکریم کی رمق بھی ہوتی تو کہہ دیتے کہ ہم تو جیتے نہیں. کہہ دیا تھا نا 2-3 لوگوں میں, ان میں سے. ٹھیک ہے, تو پھر بات ختم ہو گئی. تو چپٹے میں آپ, کوئی پوچھتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو تو آپ گاڑی میں چڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور لندن چلے جاتے ہیں, پھر واپس نہیں آتے. 2-3 مہینے تک آپ کو جواب نہ دینا پڑے کسی سوال کا. یار اس طرح چلتی ہے جمہوریت. یہ جمہوریت ہے. پارٹی چلتی رہے, حکومت چلتی رہے گی, ان کی پورا کرے گی ٹائم. یار پہلی دفعہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بننی نہیں چاہیے تھی, آپ کہہ رہے ہیں چلتی رہے گی. اب تو چل رہی ہے سر, غلط ہے. فارم 47 کی حکومت انجسٹیفائڈ ہے, انلیگل ہے, غلط ہے. چلانے والے میں صاف کہتا ہوں, چلانے والے چلاتے رہے, ملک نہیں چل رہا. ملک نہیں چل رہا, نہیں چلے گا اس طرح. سر سینٹر کی پاور ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا, اس کا مطلب ہے کہ فارن پالیسی, اکنامک پالیسیز. اگر سینٹر میں ملک نہیں چل رہا تو بھائی پنجاب میں نہیں چل رہا, میں بھی نہیں چل رہا نا. یار ہے نا اسکینڈل 112 ارب روپے کے کتنے اسکینڈل آپ نے, میں نے تو نہیں بول رہا, وہ انہی کے حکومت کے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں. میں نہیں تنقید کرنا چاہتا, بچی ہے میری وہ بہن. ٹھیک ہے, بات یہ کہ ایشو نہیں ہے نا یار, آپ کو یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. اچھا نمبر 2,
میں یہ بات لکھ کے دیتا ہوں کہ جس نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو نا اور وہ یہ جانتا ہو کہ جمہوریت کیا ہے, وہ اگر 110% بھی ڈیلیور کر لے لیکن اس کے آنے کا کنسیپشن جو ہے وہ غلط ہے تو اس ڈیلیورنس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزی پکچرز اور یہ روزی پکچرز اور خواب پینٹ کر کے بھائی آپ کر لیں. میں نے کیا کیا, میں کہتا ہوں جی بہترین صبح آپ سرپلس میں چھوڑ کے گئے تھے چودھری پرویز, سن لیں چودھری پرویز علیہ صاحب, میں اب ان کا بڑا قائل ہو گیا ہوں, بڑے اچھے آدمی ہیں وہ. آپ مجھے بتائیے ایک سرپلس میں چھوڑ کے گئے تھے, اچھا چلا تھا صبح انہوں نے بہت, کیا ہوا تھا کاف لیگ کے ساتھ جب الیکشن ہوا تھا 2008 میں, تو بتا دیں نا 7 سیٹیں ہی تھیں. سب بات یہ کہ یہ چیز کو سمجھ نہیں سکتے, جمہوریت کو یہ پکڑتے جا کے گریبان سے اور وہاں سے استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو اس کی بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو سمجھنا چاہیے, اور اسی لیے یہ کامیاب نہیں ہے. یہ سمجھتے ہم کامیاب ہیں کیونکہ ان کی کامیابی صرف اور صرف اقتدار میں آنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تاریخ ان کے بارے میں کیا لکھے گی. تو ٹھیک ہے, میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ پرابلم ہے کہ اقتدار میں آنا میرا اور شاہد خاقان کا پرابلم نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل اور دیگر میرے جیسے کارکنوں کے بارے میں تاریخ لکھے کہ ایک لوگ آئے تھے, انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا اس قوم کو, وہ نہیں چلا اور وہ فیل ہو گئے. تو somebody who's tried and failed is better than the person who's never tried. So we have tried, اور تاریخ ضرور لکھے گی کہ کوئی آئے تھے جنہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کو بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر پر ری ویمپ, BMR بیلنسنگ, ماڈیفیکیشن اینڈ ریفربشنگ کا اگر وہ اپنا لیا جاتا تو اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا جو یہ 20 سال بعد لکھے, کوئی 100 سال بعد تو لکھ دے گا بڑے. اور میرا کانشیس, میں کامیاب ہو گیا, میری یہی کامیابی ہے. بالکل ایسے سر, تاریخ تو لکھی جائے گی, تو میں کامیاب ہو گیا, آپ کامیاب ہو گئے, اور یہ لوگوں کا فارم 47 بھی لکھا جائے گا. عمران خان کے بارے میں تاریخ کیا لکھے گی؟ ہاں دیکھیں نا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. خان صاحب کی ڈیلیورنس, ان کا طریقہ اقتدار, ان کا کام کرنے کا طریقہ فیل ہوا, گورننس زیرو ہو گئی. ٹھیک ہے, ان کی سیاست گالی کی, لڑائی کی, لوگوں کو مارنے کی, لوگوں کو گالیاں دینے کی, مجھے نہیں پتا قوم اس کو مانتی ہے کہ نہیں, میں نہیں مانتا, میں اس کے بالکل خلاف ہوں, بالکل نہیں ہونا چاہیے کام. فارم 45 نے کچھ اور قوم کا بتایا, دیکھیں نا, قوم نے تو کہا ٹھیک کیا, تو میں تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, فیصلہ قوم کا انہوں نے دے دیا, ٹھیک ہے, تو میں تو اس کے ساتھ ہوں بھائی. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں سر, میرا اس کے ساتھ تعلق ساری دنیا جانتی ہے, وہ 7-8 سال کی عمر سے. ٹکٹ میرا اناؤنس ہوا, انہوں نے فون بھی کیا کہ یار تم, میں کہا یار نہیں خان جی ہم آپس میں لڑ پڑیں گے, ہم میرے بڑے بھائی ہیں, تو وی گو بیک بائی 3 generations, ہی از مائی ایلڈر بردر. لیکن سب چیز خلاف اس کے ہونے کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا لیڈر جس نے اتنی طاقت سے اور اتنے جگرے سے جیل کاٹی ہے میں نے نہیں دیکھا. یا میں ہوں, میں نے تو نہیں جا کے مشرف سے معافی مانگی تھی نا, میں تو 8 مہینے جیل رہا تھا, اور جس سے نہیں مانگی, بڑے لوگ ہیں, جاوید ہاشمی ہے, نہیں مانگی معافی اس نے, سعد رفیق ہے, بڑے لوگ ہیں جنہوں نے معافی نہیں مانگی, مار کھاتے رہے. سعد رفیق بھی ناخوش نظر آتے ہیں آج کل. سر بالکل دیکھیں نا, ہر پولیٹیکل ورکر, ان سے بات چیت ہے, بہت بھائی ہیں وہ, اگر وہ ناخوش نہیں ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں نہیں کہتا کہ میں کہوں گا ناخوش ہیں وہ تو سب کہیں گے وہ تو واقعی ناخوش ہیں, کیونکہ میرا تعلق بہت ہے ان سے. میں نہیں کہتا کہ وہ ناخوش ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ناخوش نہیں ہے تو پھر وہ پولیٹیکل ورکر ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب پہ واپس. ہاں خان صاحب پہ واپس. اب دیکھیں نا, ایک آدمی ہے شیر بنا بیٹھا اندر, جیل کاٹ لی نا اس نے, یہ بھی ہیڈ لائن بن جائے گی, شیر بنا بیٹھا ہے. میری سن لیں. جی جی بتائیں. مجھے بھی اس بات کی اطلاع ہے, چلے اس طرح بھی کر لیں, اور زیادہ پہ رہوں کہ جی اس کو تو جانے کوئی نہیں دے رہا, وہ نہیں جائے گا, اور وہ کہہ رہا مجھے بھیج دو, میں جانا چاہتا ہوں, مجھے نکالو, میں یوں کروں گا, میں باہر ڈیل کر رہا ہوں. یار وہ ڈیل جب تک کامیاب نہیں ہوگی نا تو اس پہ وہ داغ نہیں لگے گا کہ وہ مل کے بھاگ گیا ہے. جب تک وہ باہر نہیں آئے گا وہ تو اندر ہے نا. میں کہہ دوں وہ ڈیل کر رہا ہے, وہ ڈیل نہیں ہوئی, یا دینے والوں نے نہیں دی, ڈزنٹ میٹر. یہ ساری باتیں وہ بیٹھا جیل میں, باقی بھاگ جاتے ہیں. یہ فرق ہے اس میں اور باقی لیڈرشپ میں. 35 کے قریب ایمبیسڈرز ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ فارن پالیسی کی بات کریں گے نا, میں نہیں کروں گا. یہاں تو جو چنے والا وہ جو ہے وہ بھی فارن سیاستدان ہے, تو فارن پالیسی میں بات کر رہا ہوتا ہے.
رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان کے پاس ہے ہی نہیں. میں نے جو فارن پالیسی کا ڈاکومنٹ بنایا نا اپنا, اس کو پڑھیے کبھی, وہ پورٹ فائل پہ ہے ہمارا انٹرنیٹ پہ, آپ اس کو دیکھ کے پڑھیے. 5 یا 6 ایمبیسڈرز ہائی لیول کے, ٹاپ لیول کے, جن کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, 50 سال کی سروس والے لوگ, انہوں نے بیٹھ کے یہ کام کیا ہے ود آرگومنٹس کہ یہ کریں گے, یہ اس لیے ضروری ہے. سو کمنگ ڈاؤن ٹو دی کور ایشو, دیکھیں آپ اویلیبل ریسورس کیا ہے آپ کے پاس, جو تیاری, جو پڑھائی, جو لکھائی, ایک پرٹیکولر جو ایز این اسٹیبلشمنٹ. اب دیکھیں نا, پینٹاگون فوجی تو نہیں ہے, پینٹاگون نہیں چلاتا نا امریکہ کو, پر کہاں تک, ریاستی معاملات تک, اور ان پٹ ہوتی ہے پولیٹیکل لوگوں کی کہ نیچے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بیسٹ کمبینیشن اویلیبل ہے دنیا میں, اور وہ ملک کامیاب ہے جہاں یہ کمبینیشن پراپرلی ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیکیٹڈ ہے اور ود ان ریٹن پیرامیٹرز اویلیبل ہے. کوئی بھی اپنے پیرائے سے باہر نہ ہو, جوڈیشری ہو, فوج ہو, ڈیموکریسی, 26ویں آئینی ترمیم میرے مائنڈ میں آ گئی. کیا ہے یار, یہ مذاق ہو رہا ہے یار. آپ کو یہ ترمیم کسی سے پوچھ لیں, نون لیگ والوں سے کان میں چپ کر کے پوچھ لیں, یار یہ ترمیم ٹھیک ہے, آپ وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اچھا تو خان صاحب کیا کہوں اس کے بارے میں, نہ کہیں چھوڑ دیں, ہماری ہنسی نے بہت کچھ کہہ دیا. خان صاحب پہ آئیں واپس, ڈبیٹ پہ ہم آگے نہ نکلے. وہ آپ کا پوائنٹ تھا کہ شیر کی طرح جیل کاٹی ہے, وے فارورڈ کیا, وہ تو ان کے بچے آ رہے ہیں پاکستان. بالکل آنا, دیکھیں بچے آ رہے ہیں, پھر وہی بات, ان کے بچوں کو کیوں آنا پڑ رہا ہے یار, کیونکہ رجیم یہ بن گئی ہوئی ہے کہ آپ کے بچوں نہیں لڑنا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, یہ جس ٹائم لوگ بچوں کا نام پہلی دفعہ آیا تھا, ان کا انٹرویو آیا تھا, تو آئی واز دا ون جس نے 3-4 جگہ پہ انالیسس دیا تھا کہ یہ آئیں گے کیونکہ آپ راستہ کوئی نہیں چھوڑ رہے. ہاں, لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا. عرض یہ ہے سر کہ آپ دیکھیں پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہاں ہے کہ آپ کو کسی کے پاس 25 ووٹ بھی ہے نا, نیشنل ایشوز پہ نیشنل کنسنسس ہوتا کیا ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری, انہی کی ذمہ داری ہے نا. ٹھیک ہے, تو جب آپ نیشنل ایشوز پہ نیشنل کنسنسس کر لیں گے تو باقی یہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی نا. کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرے گی جب میں نے ایز اے لیڈر یہ کہہ دیا ہوگا کہ یہ اس ایشو کا یہ جواب ہے. یار ہمارے یہاں تو یہ بھی پرابلم رہا, تو ہم تو ایشوز ہی فریم نہیں کر پائے 75 برس میں. ابھی ہم کر رہے ہیں, یہ آپ پڑھیں ہمارا ڈاکومنٹ, تو ہم اس ملک کے اوریجنل ایشوز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد اس کا حل بتایا. ٹھیک ہے, تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے صرف الیکشن لڑا, جیتا, پیسے خرچے 10 ارب 5 ارب جیتا, پیسے بنائے اور واپس آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے. ڈیلیورنس زیرو ہے, زیرو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی. اور لوگ کون الیکٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اولیگارکی کا حصہ ہے. اس اولیگارکی کے لوگ ہی الیکٹ ہو رہے ہیں. ان کی انکمپیٹنس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے, اور 6ویں دفعہ پھر آپ ان کو الیکٹ کروا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں. آپ 6 بندے 5 بندے گھر والے بیٹھ گئے, ادھر بلاول صاحب, زرداری صاحب, فرحال تالپور صاحبہ, ان کی چوتھی بہن بیٹھ گئی, انہوں نے فیصلے کر دیے اور کنوے کر دیا. اوہ جی ہم نے سینٹرل ورکنگ کمیٹی بنا کے یہ فیصلے کر دیے اور مور لگوا لی ان سے. اسی طرح پارلیمنٹ میں آپ نے لوگوں کو جتا کے تو بٹھوا لیا اور پھر ان سے مور لگوا لی, چاہے 26ویں ترمیم ہو, چاہے 18ویں ہو, چاہے 126ویں ہو. وہاں کا مطلب کوئی جا کے بولے گا کہ یہ ترمیم غلط ہوئی ہے, میں اس کے خلاف ہوں, آپ کی پارٹی کا جو پارٹی ترمیم لے کے آ رہی ہوگی, کوئی بولے گا؟ مرنا اس نے. ہمارے جیسا جگر کسی نے پیدا ہی ماں پیدا ہی نہیں کرتی. ہمارے جیسے جگر کے لوگ جو سیٹوں کو ہر چیز کو ٹھوکر مار دیں اپنے کانشنس پہ اور اپنی آئیڈیالوجی پہ. شاہد خاقان عباسی کیسا شیر دل آدمی ہے. سر ناٹ ٹو, میرے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میرے مائنڈ میں ایک امیج آیا امریکہ کے ایئرپورٹ والا, وہ آج تک مجھے ہانٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ پاکستان, اس کے اندر جو پاکستان کی ڈیگریڈیشن تھی وہ مجھے تنگ کرتی ہے. اگر پریزنٹلی آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی اور دلیری کی بات کی, اس ٹائم ایسا اگر موقع آتا ہے تو کیا کچھ ڈفرینٹ کر لیں گے؟ شاہد خاقان تو بھائی جان جب پرائم منسٹر تھا تب بھی بغیر پروٹوکول کے جاتا تھا لنڈن اور امریکہ, جب اپنے کام کے لیے یا کسی میٹنگ کے لیے جاتا تھا. لیکن انہوں نے جا کے وہ نہیں کروایا تھا, کپڑے شپڑے کے اتاریں, یہ چیک کرائیں, چیکنگ کرائیں. یار وہ تو کسی کی بھی کر لیتے ہیں نا. وہ وزیر اعظم پاکستان کیوں کرائے؟ نہیں, وہ پاکستان کو ہیومیلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہی تو یار, کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا ہوتا. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کیا. شاہد صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, اس وقت کی ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے بھی بات کی, بڑھ چڑھ کے بات کی, اور اس پہ باقاعدہ معافی کا جو ہے وہ آیا وہاں سے. یہ فارن پالیسی کے ایسے ہوتے ہیں نا,
یہ تو آپ چھیڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو تاکہ آپ چھیڑنا نہیں تھا سر, اچھا نہیں لگا, وطن ہمارا, اٹ واز ناٹ انڈیویجول بیسس کی بات نہیں ہے. پھر اپنی انٹیگریٹی قائم رکھیں نا آپ یار, آپ مل کر ایک نیشنل ایشوز پہ نیشنل کنسنسس تو کریں. 1500 تو آپ کے ورژن ہیں ہر چیز کے بارے میں. نیشنل کنسنسس کے ساتھ جانے سے پہلے نا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. اسد عمر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, کوئی بات چیت ہوئی ہے ان سے اس بارے میں؟ میرا ان سے بھائی بڑے قابل آدمی, میں نے ان کا شو کیا, میری بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ لکھ بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو اکٹھا بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا نہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ بڑا اچھا ڈاکومنٹ ہے. میں خود اس کا اس ایگریمنٹ کی تیاری کا پریوی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جب یہ بن رہا تھا لنڈن میں تو میں بھی وہاں موجود تھا, بائی ڈیفالٹ ہی صحیح, لیکن آئی واز اے پارٹ آف دیٹ listening, hearing, caring, and Mohtarma coming in and telling this and making things and then talking to Nawaz Saab and you know وہ جہاں بن رہا تھا جس کمرے میں اس میں بھی ہوتا تھا. Let's put it this way. ٹھیک ہے. بڑا ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اس میں پروسیس کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے کمٹمنٹس پولیٹیکل پارٹی سے نہیں لی گئی. اچھا ہم یہ نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کریں گے, ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے, ہم گالی, یار اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو اس کی کچھ تھوڑی سی مزید کلیریفیکیشن تو میں نہیں کہوں گا, اس کی مزید اس کو پھیلاؤ اور ہونا چاہیے, اس کو مزید ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے, ڈسکرپشن وائڈ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کی باقی موڈیلٹیز کو بھی. میں تو تیار ہوں, میرے بھائی ہیں وہ, اینڈ آئی ویری اسٹرانگ آنرز فار ہیم, از اے ویری کوالیفائڈ پرسن, بڑے قابل آدمی ہے, میں بالکل ہونی چاہیے ان سے بات. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہ تو سب لوگوں نے کرنا ہے نا. میں اسد عمر صاحب, یہ تو پوری قوم کو یکساں ہونا پڑے گا, اور قوم کو اکٹھا صرف ایک کام کر سکتا ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی, یونٹی, ان پاکستانیت کیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کے بعد پاکستان زندہ باد, اس کے بعد نہ کوئی سندھی, نہ کوئی بلوچی, نہ کوئی پٹھان, نہ کوئی مہاجر, ٹھیک ہے, صرف اور صرف پاکستانی, اور ہر ایک کے حقوق کا دوسرا علمبردار اور اس کے حقوق کا ڈیفینڈر. ٹھیک ہے. سو آپ نے تو یار اب دیکھیں نا, کیوں پیپلز پارٹی آگے پنجاب میں کام نہیں کرتی, کیونکہ ان کا اندر کھاتے ایک سلام دعا نہیں, ایک انریٹن معاہدہ ہے کہ تم ادھر نہ آنا, ہم ادھر نہ آئے, ہم ادھر قابو رکھیں گے, تم ادھر قابو رکھنا. یہ محلے میں سلام تو یہی ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ پیسے دونوں کے پاس ہی ہے نا, اور تو کسی پاس ہے ہی نہیں اتنے پیسے, تو یہ اگر پیسے لے کے وہاں چلے گا تو مصیبت ڈال دیں گے, وہ پیسے لے کے یہاں آ گئے تو ان کو مصیبت ڈال دیں گے. تو وہ کہتے ہیں آپس میں نا ہیرو, ہم وہاں نہیں آتے. اب سندھ میں مسلم لیگ نون کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو تھے جو ہیں ان کو انہیں کوئی نہیں کرتا, بیچاروں کو برباد ہوئے پڑے. پیپلز پارٹی یہاں ہے ہی نہیں, ملی بھگت چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کیوں نہیں, وہ ملی بھگت صرف کیا ہے کہ تم اور میں بس بینیفیشری ہیں 18th امینڈمنٹ کے. یار تم یہاں قبضہ رکھو, ہم وہاں قبضہ رکھیں گے, جو مال آئے پورے پاکستان سے وہ آدھا ہم کھا جائیں, آدھا تم کھا جاؤ, باقی بلوچستان کو اور KPK کو جہنم میں جانے دو, ٹوٹتا تو ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. یہاں کرو. اب دیکھیں نا PSDP 7,000 ارب روپیہ یار, اور یار لاہور ہے کوئی, یہ نیو یارک ہے, آپ نے 250 تو انڈر پاس بنا دیا ہے. دنیا کی بڑی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ لاہور, پنڈی, فیصل آباد یہ اوور ڈیولپڈ سٹیز ہیں, اوور ڈیولپڈ. میں مانتا ہوں کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتی ہے گروتھ ریٹ میں, پر صرف سینٹر میں نہیں, پورے صوبے کو بنانا, ورنہ اوور پاپولیشن ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ ادھر بھاگ کے آ رہے ہیں, تو جب وہ گروتھ ریٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ادھر وہی کر رہی ہے. آپ نے جو 20% 18% کرنا ہے, سب سے پہلے آپ ایک کام کریں. مفتاح صاحب نے یہ پرپوزل دی, سننے والی, بتائیں. PSDP پہ آپ 4 سال کے لیے بندش لگا دیں, انٹرسٹنگ کمیٹی بنائیں, ٹھیک ہے, اور ان MPs کو جو آپ فنڈ دے دیتے ہیں نا 20 ارب روپیہ, وہ جا کے ٹھیکیداروں سے 25% اس کا لے لیتے ہیں, اور پروجیکٹ بنتا 3 سال میں. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہو رہا ہے. آپ وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ لگائیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے جی. اس کے بعد آپ ایجوکیشن پہ لگائیں, اس کے بعد ہیلتھ پہ لگائیں. ان تینوں کے انڈیکس ہمارے منیمل ہے. 4% یار, اور 9% یار. 70 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے, کسی کو شرم نہیں آ رہی. پورے پاکستان میں 2.5. جی سر, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں سر, آپ نے پنجاب کی بات کی, میں وہی کہہ رہا ہوں. نہ کر رہے نا یہ لوگ اس طرح. یار کیوں گالیاں دینے کا مجبور کرتے ہیں ہمیں یار, ہم نہیں دینا چاہتے, ہم نہیں دیں گے. میں تو نہیں کسی کو برا کہوں گا, ہاں ایشوز پہ کنفرنٹ کروں گا. کسی کے کردار پہ بات کرنا منع ہے AP میں. خوبصورت, بہت ضروری, لازمی طور پہ. ظلم ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے گھر کی یا اس کے بیڈ روم کی یا ڈرائنگ روم کی یا ذات کی بات کرنا ہم نے نہیں کرنی. تو سر اس پارٹی میں یہی تو چیزیں ڈالی ہیں کہ ہر وہ چیز
جو علت اور علائش ہے ان پولیٹیکل پارٹیز میں ہم نے نکال کے باہر کی ہے. سر دعا گو ہے کہ آپ کی جو جمہوری سوچ ہے پارٹی کی قائم رہ سکے, لیکن پارٹی آئے یا نہ آئے وہ خان صاحب والی بات بیچ میں رہ گئی ہے. جانے سے پہلے کوئکلی جیل سے نکالنا کیسے, بس یہ بتا دیں مجھے. سر نہیں نکل سکتے وہ, انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے 9 مئی کو. 9 مئی کی سزا بالکل بہت بڑی غلطی کی ہے. باقی کیسز نہیں غلط ہیں, صرف 9 مئی والے کیس. مجھے نہیں پتا وہ کسی غلط ہے کہ نہیں غلط, میں تو جانتا نہیں ہوں, میں تو کوئی کہ 9 مئی کو اس ملک کی روح پر حملہ ہوا سر. لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ یار, یہ مجھے نہیں پتا, جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. ان کو تو مل رہی ہے سر, 10 سال کے لیے اندر ہیں. تو پھر دو نا یار, تصویریں دیکھی ہیں. لیکن یہ تو اس ٹائم ادھر نہیں تھے, ہائی کورٹ میں نہیں تھے سر. بالکل تھے, وہاں سے بیٹھ کے کیسے کرا رہے تھے. ایسی کیا ہے نا یار, ایڈز اینڈ بیٹرز کیا ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اگر وہ ہیں تو ہونا چاہیے. 9 مئی کو, 1 منٹ, 9 مئی آپ نے ذکر نہیں کیا, 75 برس کی تاریخ میں پہلی بار میرے لیے 9 مئی وہ ہے جب انہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. اس روح کی اس ملک کی آئیڈیالوجی پہ, 2 قومی نظریے پہ, اس ملک کی روح پہ حملہ ہوا ہے 9 مئی کو. کس نے کیا, کس نے کروایا؟ وہ 5th جنریشن وارفیئر والے تھے جن کو کہا گیا, ان کو کیا سمجھ آئی. ہم بھی تو بیوقوف ہیں نا, 10 سال کے لیے اندر ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو بتایا کچھ جاتا ہے, پیچھے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یار یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح ہی کھیلتے ہیں نا. جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پیچھے سے را اور موساد کی نوکری کر رہا ہوں, وہاں سے میسج تو ادھر سے اصل ادھر سے آ رہا ہے, مجھے یہاں سے پتہ لگتا کہ یہ ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جہالت یہی تو ہے, یہی تو اسٹیبلشمنٹ یہی تو روتی ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کو کنفرنٹ کرنا. یہ ملیے ہمارے ساتھ. آپ کہتے نہیں مجھے ووٹر دے کے وزیر اعظم بنا دو, جہنم میں جائے سب کچھ, ملک جائے, انٹیگریٹی جائے, نیشنلٹی جائے, دین جائے, میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس کے لیے آپ سب کچھ قربان کرتے چلے جاتے ہیں اور سب کچھ تہ و بالا کرتے ہوئے اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں. یاسمین راشد کی 9 مئی کی ایک ویڈیو میرے ذہن میں آ رہی ہے, گاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو روک رہی ہیں کارکنان کو, وہ بھی اندر ہیں. وہ کیوں لے کے کیوں گئی تھی وہاں ان کو؟ سر احتجاج کرتے ہوئے وہ روک رہی تھی. کس لیے کینٹ میں گئی وہ احتجاج کر رہے ہیں یار؟ مجھے بتائیں نا کیا تھا وہاں پہ کوئی مطلب کوئی اسمبلی تھی. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, یعنی جسٹیفائیڈ ہے, یعنی سب کچھ جو کچھ ہوا پی ٹی اے کے ساتھ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. اگر وہ روک رہی تھی, کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے کیا جو یہ سارا پی ٹی اے کے کارکنوں کے ساتھ ہوا, کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا. بالکل ہے, آپ مار تو نہیں سکتے کسی کو, یار سزا دیں. تو پھر یہ کہہ دینا سر, تو کہہ رہا ہوں نا سر, آ رہا ہوں ادھر. صحیح کو صحیح کہوں گا نا, غلط کو غلط کہوں گا نا. جو غلط کیا وہ تو بتا لوں, پھر صحیح بھی بتا دوں گا. صحیح بتائیں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم تو نہیں آپ کر سکتے نا. آپ جائیں کورٹ میں کیس دیں, آپ پروسیکیوشن ثابت کریں اور سزا دیں. یہی طریقہ کا آئین میں لکھا ہوا نا. تو پھر میں تو اس سے باہر نہیں جا سکتا, یہی ہونا چاہیے. لیکن وہاں جانا غلط تھا. آپ کیا لینے گئے کنٹونمنٹ میں؟ یار آپ اسمبلی جائیں, آپ گورنر ہاؤس جائیں, آپ جا کے وہاں کریں ماتم کسی کی نااہلی کا یا ظلم اور بربریت کا. ٹھیک ہے, ڈن سر. Wrong is wrong, right is right. Wrong is wrong, right is right. سر مزہ ہے ڈسکشن کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کافی زیادہ آپ کی پوائنٹس نظر آئے ہیں. ڈیئرلی ہوپنگ کہ عوام نے سمجھے ہوں. اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیں کہ وٹ ایور یو تھنک آف دا ہول کانورسیشن. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ.